27 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک مسلسل سوال ہے، ایک ایسا سوال جو ہر سال قوم کے اجتماعی شعور پر دستک دیتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے سب سے قیمتی سیاسی اثاثوں کی قدر کی؟ کیا ہم نے جمہوریت کو واقعی سمجھا؟ اور کیا ہم نے اس قربانی سے وہ سبق سیکھا جس کی یہ متقاضی تھی؟ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت محض ایک فرد کا قتل نہیں تھا، یہ پاکستان کے جمہوری سفر پر حملہ تھا۔ وفاقی سیاست کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک منظم کوشش تھی اور اس سوچ کو ختم کرنے کی سازش تھی جو سیاست کو ریاست کے استحکام سے جوڑتی ہے۔ بینظیر بھٹو صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھی، وہ ایک نظریہ، ایک تسلسل اور ایک علامت تھی۔ یہ ایک عام تاثر ہے کہ بینظیر بھٹو کو سیاست وراثت میں ملی، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو خود منتخب کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی شہادت کے بعد ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ ایک محفوظ اور آرام دہ زندگی اختیار کر لیتی یا پھر ایک ایسا راستہ اختیار کرتی یا منتخب کرتی جو قید، جلاوطنی اور مسلسل خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ بینظیر بھٹو نے دوسرا راستہ چنا کیونکہ ان کے نزدیک سیاست اقتدار کا نہیں، اصول کا نام تھا۔ انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جلا وطنی کے کرب کو جیلا، کردار کشی اور سیاسی تنہائی کا سامنا کیا، مگر انہوں نے کبھی سیاست کو انتقام کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ انتقامی سیاست ریاست کو کمزور کرتی ہے اور اداروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست کا بنیادی ستون آئین پاکستان تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ آئین ہی وہ سماجی معاہدہ ہے جو پاکستان جیسے متنوع ملک کو جوڑے رکھتا ہے۔ وہ پارلیمان کو عوام کی اصل نمائندہ سمجھتی تھی اور اسی لیے ہر غیر آئینی اقدام کی مخالفت کی، خواہ اس کی قیمت انہیں ذاتی طور پر ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑی۔ وفاق ان کی سیاست کا مرکز تھا۔ صوبائی محرومیت، چھوٹے صوبوں کے تحفظ اور مرکزی صوبوں کے تعلقات میں توازن ان کے نزدیک ریاستی استحکام کی کنجی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ طاقت کے ارتکاز سے ملک مضبوط نہیں ہوتا بلکہ شراکت سے مضبوط ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے سماج میں بینظیر بھٹو کا 2 مرتبہ وزیر اعظم بننا محض ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا بلکہ سماجی جمود کو توڑنے کا اعلان تھا۔ انہوں نے عورت کو محض ہمدردی کا نہیں بلکہ قیادت کا استعارہ بنایا۔ خواتین، اقلیتوں اور محروم طبقات کو سیاسی دائرے میں شامل کرنا ان کے ایجنڈے کا بنیادی حصہ تھا۔ ان کا ویژن صرف شہری مراکز تک محدود نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ حقیقی جمہوریت نچلی سطح سے جنم لیتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سماجی تحفظ، تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبوں کو ریاست کی ترجیحات میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ بینظیر بھٹو ان رہنماؤں میں شامل تھی جنہوں نے بہت پہلے یہ سمجھ لیا تھا کہ مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی پاکستان کے لیے محض سیکورٹی مسئلہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ وہ دہشت گردی کے خلاف واضح، مضبوط مگر ذمہ دارانہ ریاستی موقف کی حامی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ قومی سلامتی کا تحفظ صرف طاقت سے نہیں بلکہ عوامی اعتماد، بین الاقوامی توازن اور داخلی ہم آہنگی سے ممکن ہے۔ وہ کسی وقتی بیانیے یا جذباتی نعرے کے حق میں نہیں تھی بلکہ طویل المدتی حکمت عملی پر یقین رکھتی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے کبھی اداروں کو سیاست کا ایندھن نہیں بنایا۔ وہ افواج پاکستان کے کردار سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ملک کی سلامتی فوج کے بغیر ممکن نہیں، مگر ساتھ ہی وہ ادارہ جاتی توازن پر بھی یقین رکھتی تھی۔ انہوں نے اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہیں کیا۔ عسکری قیادت کے ساتھ اختلاف کے باوجود انہوں نے کبھی ریاست کو کمزور کرنے یا اداروں کو عوامی غصے کا نشانہ بنانے کی سیاست نہیں کی۔ ان کا واضح موقف تھا کہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے اور مضبوط پاکستان ہی جمہوریت کے فروغ کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اگر آج کی سیاست کو بینظیر بھٹو کے ساتھ معیار پر رکھا جائے
تو کمی واضح نظر آئے گی۔ نواز شریف کی سیاست اقتدار کے گرد گھومتی رہی، جس میں بیانیہ وقت اور حالات کے مطابق بدلتا رہا۔ عمران خان کی سیاست جذبات، نعرے اور احتجاجی حکمت عملی تک محدود رہی، جس کے نتیجے میں ادارہ جاتی تصادم نے ریاستی نظم کو متاثر کیا۔ اس کے مقابلے میں بینظیر بھٹو کی سیاست میں تسلسل، فکری پختگی اور ریاستی ذمہ داریاں نمایاں تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ عوام کو امید دینا آسان ہے، مگر ریاست چلانا ایک سنجیدہ فریضہ ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، مگر اس کے بعد جو امتحان آیا وہ شاید اس سے بھی بڑا تھا۔ ملک عدم استحکام کے دہانے پر کھڑا تھا، مگر پیپل پارٹی نے رد عمل کی بجائے صبر، تحمل اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ پاکستان کھپے کا نعرہ اس بات کا اعلان تھا کہ ریاست پارٹی سیاست سے بالا تر ہے۔ یہ فیصلہ وقتی یا سیاسی فائدے کے خلاف مگر قومی مفاد کے حق میں تھا، اور یہی سیاسی بلوغت بینظیر بھٹو کی اصل تربیت کا عکس تھی۔ بینظیر بھٹو کا ورثہ صرف ایک سیاسی جماعت یا چند انتخابی نعرے تک محدود نہیں، یہ ورثہ ایک سوچ ہے، جمہوریت کی سوچ، وفاق کی سوچ، اداروں کے توازن کی سوچ، اور ایک ایسے پاکستان کی سوچ جو انتہا پسندی کے بجائے اعتدال، نفرت کے بجائے مفاہمت اور انتشار کے بجائے وحدت کو اختیار کرے۔ 27 دسمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہادتیں نظریات کو ختم نہیں کرتی بلکہ انہیں مزید طاقتور بنا دیتی ہیں۔ بینظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے، اپنے نظریے میں، اپنے سیاسی فلسفے میں، اور اس یقین میں کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت، مضبوط ادارے اور قومی وقار کے امتزاج سے ہی روشن ہو سکتا ہے۔ یہی ان کا عہد تھا، یہی ان کی قربانی کا حاصل، اور یہی پاکستان کے لیے ان کا پیغام۔